السلام علیکم دوستوں، آج کی یہ خاص ویڈیو ہمارے یوٹیوب فیملی کی بہن یاسمین کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ دعا وہ سفر ہے جس مقام پر آ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ بے اختیار ہے، بے بس ہے اور کسی ذات کی طاقت کا محتاج ہے، جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود جو چیز حاصل نہ ہو سکی یا اسے لگتا ہے حاصل نہیں ہو سکتی، تو پھر اسے اس ذات کا خیال آتا ہے۔ اب وہ ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں صرف مدد وہیں سے مل سکتی ہے، اس کے مسئلے کا حل صرف اس ذات کے پاس ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات لا کر انسان کو سمجھا دیتا ہے کہ انسان خدا نہیں ہے۔ مسلسل کامیابی اور خواہشات کا پورا ہونا جہاں انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہیں اس میں ایک جذبہ پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ خود کو خدا نہ سمجھنے لگ جائے، جسے فرعون نے کیا تھا۔ آپ لوگ تڑپتے ہیں، کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کیوں پوری نہیں ہوتی؟ تہجد پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ تہجد میں تو کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے، لازمی قبول ہوتی ہے، چاہے سال لگے، مہینے لگے، لیکن لازمی ہوتی ہے۔ تو پھر اب تک کیوں کچھ نہیں ہوا؟ یہ سوال آپ خود سے کرتے ہیں، دوسروں سے کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں سوچ سوچ کے۔ اس لمحے صرف ایک پل کو ٹھہر کر سوچیں کہ اگر یہ بے بسی آپ کو دعا کے مقام تک نہ لاتی تو کیا پھر اس شدت سے اللہ سے جڑ پاتے؟ اور کیا ہوتا، کیا کر لیتے اگر وہ دعا، نماز اور تہجد کا خیال آپ کے دل میں ڈالتا ہی نہیں، دنیا کی گمراہیوں میں چھوڑ دیتا اور اسی حالت میں آپ کو موت آ جاتی؟ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ کسی بھی بہانے سے صحیح وہ ہمیں پاس بلاتا ہے، نماز، دعا، تہجد کے سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ دیری کو اور نہ ملنے کو اللہ کی ناراضگی سمجھنے لگتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ کم از کم ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، وہ نیک نہیں ہیں، وہ تو بہت گنہگار ہیں، اللہ تو صرف نیکوں کی سنتا ہے۔
اگر ایسا ہے تو وہ قرآن میں کیوں کہتا ہے بار بار کہ تم جتنی بار میرے پاس آؤ گے، معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور میری فرما برداری کرو، میں دوں گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو آدم علیہ السلام کئی سالوں تک رو رو کر کیوں معافی مانگتے؟ کئی سال لگے انہیں۔ وہ سوچ سکتے تھے کہ اتنے سال سے مانگ رہا ہوں تو شاید میرے حصے میں معافی نہیں ہے، مجھے معافی نہیں ملے گی۔ انہیں یہ خیال نہیں چھو کر گزرا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ملے گا انہیں۔ اللہ کے ہونے کا یقین تھا، کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، درجے میں زیادہ ہیں، زیادہ علم میں ہیں، تو انہیں تو جس طرح سے خدا کا یقین تھا، ہم اس مقام کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو پیغمبر اور یہ درویش اس لیے تو اللہ سے تڑپ کر اور جھڑ کر اور یقین سے مانگتے تھے کہ انہیں پتہ تھا اور پتہ ہوتا ہے کہ ملے گا تو اللہ سے ملے گا، اور اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے مانگا جائے۔ دوستوں، آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بہن یاسمین کے لیے رب پاک سے دعا کریں کہ رب پاک ان کی دل کی ہر جائز مراد اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرے، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو اور ہر مسلمان مرد چاہے عورت کو بخش دے۔ جتنے بھی مسلمان اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں، گھر میں، اسپتال میں، کہیں بیمار ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی غم میں ہیں، تمام مسلمانوں کی بیماری، پریشانی اور غم دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔